على من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اگر توفیق نہ دے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. غنیمت جان لے اس مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لے اس مل بیٹھنے کو. جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اراکین جلسہ و مدرسہ، پردہ میں بیٹھی میری ماں بہنیں، عزیز دوستوں، ساتھیوں، اللہ پاک کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اس نے آج ہم سب کو دین کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر جلسہ گاہ میں جمع فرمایا. دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کے آنے بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے. آمین ثم آمین. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اسعد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. بزرگوں، ہم آپ جس شامیانہ تلے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں اس کا بہت ہی مقام و مرتبہ ہے، بہت ہی اونچا مقام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وہ انسان ہدایت یافتہ ہے جو انسان دین و ایمان کی باتوں کو سنتا ہے، دین و ایمان کی باتوں پر عمل کرتا ہے، دین کے کاموں میں حصہ لیتا ہے، وہ انسان ہدایت یافتہ. اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہوا کہ اس نے آج ہم سب کو دین کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر جلسہ گاہ میں جمع فرمایا. دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ہدایت یافتہ بنا دے. آمین ثم آمین. بزرگوں، یہ مدرسہ جس کے زیر اہتمام یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، آپ نے بہت قبل سنا ہوگا کہ اس مدرسے کی بنیاد اکابر علماء کرام کے دست مبارک سے رکھی گئی ہے. آپ الحمدللہ دین پر چلنے والے لوگ، دین پر عمل کرنے والے لوگ، اس مدرسہ کے ساتھ دینے والے لوگ، ہم آپ اپنے ایمان و عقیدہ کو مضبوط کرنے کے لیے جلسہ گاہ میں موجود ہیں. بھائیو، ابھی جب مولانا حسن راہی صاحب جو ہمارے رفیق ہمدرس ہیں، انہوں نے میرا تعارف کرایا اور میں خود محتاج تعارف نہیں، اس لیے کہ آپ ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں. حضرت والی صاحب نواللہ قدہو کی وہ باتیں جو آج سے 25 سال قبل ہوا کرتی تھی، ایسے جلسوں میں حضرت ہوا کرتے تھے، ان کی صدارت و سرپرستی میں ایسے جلسے ہوا کرتے تھے. آج وہ ہستی و ذات ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی باتیں، ان کی یادیں، ان کے ماننے والے لوگ، ان کے ہاتھ پر ہاتھ دینے والے لوگ بڑی تعداد میں. اگر اس پنڈال کے اندر بھی میرے ہاتھ گھما دوں، کھڑا کروا دوں، تو لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کا ہاتھ کھڑا ہو جائے گا کہ ہاں ہمیں بھی حضرت سے بیعت کا شرف حاصل ہے. بزرگوں، جب حضرت کی یاد سامنے میں آتی ہے تو ہم آپ
مستقبل کی طرف جاتے ہوئے ان کے کارناموں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی مجلسیں، ان کی محفلیں، ان کے مدارس، حضرت کیسے آتے، ان کے ہاتھ پر ہاتھ دینے والے لوگ آتے، عمل کرتے۔ یہ علاقہ ایسا علاقہ تھا جہاں پر لوگ اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ آج وہ ہستی نہیں ہے، لیکن یاد تو پرانی ہے، لیکن تازہ ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضرت کہا کرتے تھے کہ جب بھی انسان دین و ایمان کی باتیں سنے تو چاہیے کہ ہماتن گوش ہو کر سنے۔ کیا مطلب ہے ہماتن گوش ہونے کا؟ ہماتن گوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یکسوئی کے ساتھ نیک عمل سے، عمل کے ارادے سے انسان دین و ایمان کی باتیں سنے۔ فرماتے تھے جو انسان ہماتن گوش ہو کر دین و ایمان کی باتیں سنے گا، ان کا آنا اراکین اجلاس کا جلسہ منعقد کرنا کامیاب ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ بھی ہماتن گوش ہو کر دین و ایمان کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماتن گوش ہو کر دین و ایمان کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تحدیث اجابت کے طور پر بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب میں بچپن زمانے طالب علمی میں ان کے ساتھ جلسوں میں جاتا تھا، 5 منٹ 10 منٹ بلوایا کرتے تھے۔ ان کی دعاؤں کا ثمرہ کہ آج پورے سیمانچل میں حضرت کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں لوگ بلاتے ہیں کہ حضرت کی یاد بھی تازہ ہو جائے۔ ایک جگہ کشن گنج میں آج سے چند سال قبل مجھے لوگوں نے بلایا، وہاں کے جلسے میں میں گیا تو دیکھا کہ لوگ شور و غل کا ماحول بنائے رکھتے ہیں، لوگ نعت پڑھ رہے ہیں، نظر پڑھ رہے ہیں، کوئی بات کسی پر اثر نہیں کر رہی ہے۔ اسی وقت میں ہمیں بھی بلا دیا گیا کہ آپ کو بھی ابھی اس حالت میں کرسی سنبھالنا ہے۔ میرے بھائیوں، جب مجھے بیٹھایا گیا، ہم نے صرف اور صرف حضرت کا تھوڑا سا تعارف کرایا تو مجمع میں ایسا سناٹا طاری ہو گیا، ایسا چھا گیا کہ لوگ ہماتن گوش ہو گئے۔ اس معنی کر کہ حضرت کا صاحبزادہ یہاں آ کر بیان کر رہا۔ میرے بھائیوں، جب میری اتنی قدر کہ لوگ جو شور و غل کا ماحول بنائے رکھے تھے، اطمینان و سکون سے اس طرح سے سننے میں مشغول ہو گئے کہ جو جہاں تھا وہیں اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ ہم آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچائے، ان کی بتائی گئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بزرگوں، ابھی قرآن کریم کی مختصر آیت، 2 آیت قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے، اور ناظم جلسہ کو چونکہ جلسہ چلانا ہوتا ہے شروع سے آخر تک، ان کے پاس کس طرح سے کون مقرر آئیں گے، کون شاعر آئیں گے، کتنا وقت کن کو دیا جائے گا تاکہ حسن خوبی کے ساتھ جلسہ اختتام کو پہنچ جائے۔ ہمیں 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا، انہوں نے شروع میں کہہ دیا کہ آپ کو 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دین و ایمان کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ دعا کریں گے اور آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا میرے حق میں لگے گی، اور انشاءاللہ میں بھی کروں گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول کر لیں۔ میں مسافر ہوں، حالت سفر میں ہو، میں بھی سپول سے آیا ہوں، پھر جانا بھی ہے اور مسافر کی حالت میں ہو، انشاءاللہ آپ میرے حق میں دعا کریں گے تو ضرور آپ کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی قرآن کریم کی مختصر آیت تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، ہم نے قرآن کو اتارا، اس کی حفاظت کے ذمہ دار میں خود ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، سارے جہان کو پیدا کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار میں خود ہوں۔
ان وعن یہ کتاب محفوظ رہے گی اور نہ کبھی اس میں تحریف اور ترمیم اور تبدیل کی گنجائش باقی رہی اور نہ قیامت تک کبھی رہ سکے۔ دیگر آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان ساری کتابوں میں تحریف ہوئی، تبدیل ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حفاظت کے ذمہ دار اللہ رب العزت نے اپنے سر نہیں لی۔ قرآن کریم جو 6666 آیات پر مشتمل ہے، 500 صفحات پر مشتمل ہے، اس اللہ کے کلام کو آپ کا، ہمارا بچہ بچی حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اور وہ بچہ وہ بچی جس نے اللہ رب العزت کے کلام کو محفوظ کر لیا اپنے سینے میں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر کے اس کو اتنا بڑا انعام دیتے ہیں کہ تم نے میرے کلام کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے، آج سے تو حافظ، آج سے تیرا نام حافظ اور میرا نام حافظ، میں نے تم سے خوش ہو کر کے تجھ کو اپنا نام ہی دے دیا۔ اس سے بڑھ کر حفاظ کرام کے لیے کیا اعجاز اور کیا انعام و اکرام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے حفاظ کرام کو اپنا نام دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جن کا بیٹا، جن کی بیٹی، جس نے اللہ کے کلام کو یاد کر لیا، جس کو آپ نے، ہم نے عبداللہ آمنہ کہہ کر کے پکارا ہے، اب سے یہ عزم لے کہ میرا بچہ جس دن سے حافظ ہوا ہے اب اس کو ہم حافظ عبداللہ کہہ کر پکاریں۔ کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم اپنے بیٹے کو حافظ کے ساتھ ان کا نام لیں گے۔ یہ کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ کوئی بزرگی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلام کے ساتھ عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو حافظ صاحب کہہ کر پکاریں۔ انشاءاللہ آپ نے اپنے بچہ اور بچی کو حافظ کہہ کر کے پکار لیا، اس کو بھی وہ بچہ محفوظ رکھے گا، سامنے میں رکھے گا، میرے ابا حضور، میرے والد محترم، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، یہ ہم کو حافظ کہہ کر پکارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مختصر وقت میں حفاظ کرام کے لیے کل قیامت کے دن اتنا بڑا اونچا مقام و مرتبہ دیا جائے گا، کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا۔ حافظ قرآن، تیرا مقام قیامت کے دن اتنا اونچا ہوگا، جس سے کہا جائے گا یقال لحافظ القرآن، حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا جا، چڑھتا جا، جنت چڑھتا جا، اور تیرا ٹھکانہ وہیں پر ہے جہاں سب سے آخری آیت ہے۔ ابھی آپ نے سنا قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، کتنا مقام اونچا ان کا ہوگا۔ آپ کے بیٹے کا ہوگا انشاءاللہ، آپ کی بیٹی کا ہوگا انشاءاللہ، آپ کے بھائی کا ہوگا، آپ کے رشتہ دار کا ہوگا، کہیے انشاءاللہ۔ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، والدین کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ بچہ جن کے بچے نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا، اپنے سینے میں بسا لیا، قیامت کے دن نور کا ایسا چمکتا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، ایسا چمکتا تاج ان کے سر پر پہنا دیا جائے گا۔ کہا جائے گا یہ لوگ کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جن کے سر میں یہ چمکتا تاج ہے، پگڑی ہے؟
اور یہ پگڑی ایسی پگڑی جس کو آج ہم ابھی پہنا رہے، ایسی پگڑی نہیں، یا ایسی پگڑی جو آپ ہم دلہا کو کیا کرتے پہناتے نہیں، بلکہ اتنی خوبصورت اور بہتر پگڑی ہوگی کہ دنیا میں اس کی مثال مل ہی نہیں ہے۔ کہے گا یہ کون لوگ ہیں؟ حدیث پاک میں آتا اگر اس تال کو دنیا میں لایا جائے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حضرات جن کے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، ہونے والے ہیں، یا آپ نے ارادہ کر لیا اپنے بچے کو مدرسہ مکتب میں بھیج دیا، انشاءاللہ آپ کا بچہ بچی حافظ قرآن ہوگا، یہ مقام آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، کل حفاظ کرام سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ جا آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے مصدع انعام ہے کہ آپ جائیے جہنم میں 10 آدمی کو ہاتھ پکڑ کر کے کھینچ کر کے جنت میں لے کر آئیے، آپ کے لیے یہ انعام ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، حافظ قرآن جائے گا اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنے رشتہ داروں کو کھینچ کر کے لے کے آئے گا جو ان کا قریبی ہو۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جن کی عمر 60 سال 70 سال ہو گئی، اب بچہ میرا حافظ ہو ہی نہیں سکتا، بچہ جوان ہو گیا، ان کی شادی ہو گئی ہے، ہم کیسے یہ مقام کو لائیں؟ تو آپ ناظم مدرسہ سے مسئلہ معلوم کیجئے اور اس سے پوچھئے کہ دیکھیے صاحب میں چاہتا ہوں کہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، میری اولاد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مقام ہم کو بھی ملے، ہے کوئی اس کے لیے اسباب، کوئی وسیلہ؟ تو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ آپ نے اگر کسی یتیم اور غریب بچے کے مد میں ان کے اخراجات میں اپنے پیسے کو لیا اور ان کا خرچہ 1 سال کا 2 سال کا 3 سال کا برداشت کر لیا، اپنے ذمہ لے لیا، عام طور پر بچہ حافظ قرآن 3 سال میں ہو جاتا ہے، 10 دیا 30 یعنی دیا نہیں تو 15 دیا 45 ہزار لگیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو بھی یہ مقام ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، انشاءاللہ ہم آپ اس عمل کو کرنے کے بارے میں سوچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، ایمان والے کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ ایمان والے سے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ میں خطاب کر کے کہتے ہیں ایمان والو توبہ کر لو، توبہ کر لو گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ گر مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری آپ نے کر لیا، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کیا کیا؟ صدقہ کر لیا تو یہ بھی آپ کے لیے زجر آخرت ہوگا۔ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا کام کر لیا، حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، لیکن 3 چیز ایسی ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گی، 3 چیز ایسی ہے جو مرنے کے بعد کام آئے گی۔ ہم الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم آپ کو احساس نہیں ہوتا اس ایمان کا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہتے غیر ایمان والے میں، یہودی میں، سکھ میں، مجوسی میں، بت پرست میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، ایمان والے گھر میں پیدا کیا، ایمان والے علاقے میں پیدا کیا۔ وہ کیسے؟ ایمان والے علاقے میں کیسے؟ وہ یہ کہ ہم ایسے علاقے میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر 70% 75% لوگ مسلم ہیں، مسلمان ہیں، اور ایمان پر چلنے والے لوگ، ایک ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ بہت سارے مل جاتے ہیں الحمدللہ۔ جائیے اس علاقے میں، ہندوستان کا سفر کیجئے اور دورہ کیجئے، پتہ چلے گا نام کا ایمان لیوا ہے،
کلمہ گو ہے، نام تو رکھ لیا ایمان اور مسلمان والا، لیکن اعمال اور کردار ایسا ہے وہ غیر مسلم والا طریقہ اپنا رہا ہے۔ آج سے چند دن قبل کی بات ہے، جہاں میں اور جس اسکول میں میں رہتا ہوں وہاں پر اقلیت میں لوگ مسلم ہیں، بہت کم تعداد میں ہے، اور اکثریت میں مسلمانوں کی تعداد یہ غیر مسلم کی ہے۔ غیر مسلم کی تعداد زیادہ ہے اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ابھی پوجا کون سا کیا؟ سرسوتی پوجا۔ اس دن بھی اسکول کھلا تھا، دیکھا ہم نے کہ مسلمان کی وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے جو 9ویں کلاس میں پڑھتا اور پڑھتی ہے، 10ویں کلاس میں پڑھتی ہے، وہ غیر مسلم لوگ بچے اور بچیاں آ کر بتوں کو پوجتے تھے۔ ان مسلمان بچیوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آ کر پوج رہی ہے۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آ کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی ہے، اس کو پوج رہی ہے، اس کو برا نہیں سمجھ رہی۔ ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ کھانا، ان کے ساتھ پینا، اور صرف ایمان ہے، ایمان والا نام ایمان والا، لیکن اعمال و کردار میں جائزہ لیا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر مسلمان تو ہمارے ہر تہوار میں شریک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد لوگ پوجا کرنے کے لیے منتیں مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ الحمدللہ ہم سب ان شر سے پاک ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کا اتباع نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کس سے کہتے ہیں؟ بولیے، ایمان والے سے کہتے ہیں۔ ہم جیسے ایمان والے سے کہتے ہیں الحمدللہ ہم سب ایمان والے، ایمان پر عمل کرنے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والے لوگ، ہم لوگوں سے اللہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے آپ کے ایمان میں کمزوری ہے اور ہوتی نہیں ہے، ہو رہی کہ نہیں؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان اللہ والے کی ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا کر کے، اپنے گھر میں عالم دین پیدا کر کے، اپنا اصلاحی تعلق مدرسے میں قائم اور دائم کر کے اپنے ایمان کو ایسا مضبوط بناتے ہیں کہ وہ ذکر کی مجلسوں میں بھی جاتے ہیں، وہ حلقوں میں بھی جاتے ہیں، وہ تبلیغی مرکزوں میں بھی جاتے ہیں، وہ جلسوں میں بھی جاتے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، رات و دن اللہ اللہ کرتے ہیں، اور اللہ والا جب اللہ کہتا ہے، کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو وہ آدمی جو اللہ والا ہوتا ہے ان کو اللہ کا نام لینے میں، ان کو اللہ کا نام سننے میں مزہ آنے لگتا ہے اور ان کے دل کی دنیا بدل جاتا، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا۔ کیا کہا پیارے آقا؟ ارشاد فرماتے ہیں الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایمان بڑھے گا کس عمل سے؟ ہم آپ اچھی طرح جانتے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہم آپ کر رہے ہیں، زکاتوں کا اہتمام کریں گے، تلاوت کریں گے، اور اسے حج ادا کریں گے، نماز ادا کریں گے، اور پھر معمولات کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، مدرسے کے ساتھ جڑ کر رہیں گے، اللہ والی مجلس میں بیٹھیں گے، پورے وقت سے ہم بچتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، اور نتیجہ یہاں تک ہوگا کہ اونچا بڑھتے سب سے اونچے درجے میں پہنچ جائے گا، وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایمان والا اللہ کا ولی ہوگا، کون ہوگا؟ آپ ہوں گے، اس علاقے کے لوگ ہوں گے، ہر انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔
اللہ کا پیارا بن سکتا ہے، اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، کس سے؟ اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنائے، کہیے آمین۔ اگر ہم نے آپ نے ان ساری باتوں کو چھوڑ دیا، لہو و لعب میں مشغول ہو گئے، کھیل گانا تماشا وغیرہ میں اپنے وقت کو آپ نے ہم نے برباد کر دیا، شراب جوا تاش کھیلے کھیلنے کے ہم آپ اگر عادی ہو گئے تو ہوگا یہی، وہ شیطان آپ کو نماز سے بھی دور کرے گا، زکات سے بھی دور کرے گا، حج سے بھی دور کرے گا، اور جتنے فرائض ہیں ان سے دور کرے گا، سنت سے دور کرے گا، نوافل سے دور کرے گا، اور نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ شرابی بن جائیں گے، کبابی بن جائیں گے، پوری مجلس میں جا کر بیٹھنا شروع کر دیں گے، وہ مجلس آپ کو اچھی لگے گی۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ اپنے ایمان کا سودا کرتے کرتے اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ وہ کبھی معاشرے میں پاگل ہو کر کے، عشق میں پاگل ہو کر کے، کبھی کسی عورت سے رابطے میں رہا، کوئی نوجوان کوئی لڑکی ہے رابطے میں رہا، ان سے بات ہوتی نہیں، غیر مسلم لڑکی ہے ان سے بات ہو رہی ہے، سلسلہ چلتا رہا ہے، نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے، عشق اتنے پروان کو چڑھتا ہے کہ اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ دیکھ مجھ کو شادی کرنا پڑے گا، جی شادی کرنا ہوگا، وقت بہت گزر گیا، تیار ہے؟ وہ ایمان والا بھائی عشق میں ڈوب کر کہتا ہے ٹھیک ہے میں شادی کرنے کے لیے تیار۔ لڑکی کہتی ہے دین و ایمان کا سودا کرنا پڑے گا تب جا کر میں آپ سے شادی کر سکتی ہوں، اور اس فیصلے کو بھی وہ تیار ہو جاتا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، جاتا ہے کورٹ میں شادی کر لیتا ہے غیر مسلم لڑکی سے، اپنے دین و ایمان کا سودا کر لیا۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اخباروں میں موبائلوں میں دیکھا ہوگا کہ ایمان والا بھائی عشق میں پاگل ہو کر اس نے اپنی ایمان کا دین و ایمان کا سودا کر لیا، غیر مسلم بن گیا، اور اس کے چہرے پر سندور بھی لگا ہوا، ٹیکا بھی لگا ہوا ہے، اور بہت ساری جگہ آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیوں کو بھی، ایمان والی میری بہنوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا عشق میں پاگل ہو کر غیر مسلم سے شادی کر لیتی ہے، اپنے دین و ایمان کا سودا کر لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان سب لا یعنی باتوں سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ انشاءاللہ بچیں گے، انشاءاللہ ایمان میں مکمل طور پر داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا توبہ کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، جیسے آج ابھی اس وقت آپ نے یہ ثبوت دیا ہے کہ ہم مدرسے کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتے ہیں، گہری دوستی ہے ان طالبان علوم نبوت سے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا بچہ، میرے علاقے کا بچہ اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں بسا رہا ہے، اسی کا تو مظاہرہ ہے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ وقفہ کے بعد اس حسین منظر کو آپ دیکھیں گے جہاں پر آپ کے بچے، آپ کے بیٹا اور آپ کے علاقے کا بھائی، ان کے سر میں اکابر علماء کرام دستار بندی کریں گے انشاءاللہ۔ مبارکباد کے آپ حضرات مستحق ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کو دنیا میں رہتے رہتے نیک عمل کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ کیا کہا آقا نے؟ جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیز ایسی ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والی ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا ولد صالح، نیک صالح اولاد ہے، تیسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کرنے سے پہلے اس کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ صدقہ کریں گے انشاءاللہ،
اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سخی بنیں گے انشاءاللہ۔ تو خوشخبری ہے سخی بننے والوں کے لیے، آقا ارشاد فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ، سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ کس سے بولیے؟ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ ہم آپ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں یا دور ہونا چاہتے ہیں؟ بولیے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ، آپ حضرات قریب ہونا چاہتے ہیں تو الحمدللہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کیا کہا؟ السخی قریب من اللہ، سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے، قریب من الناس، لوگوں سے قریب ہوتا ہے۔ جو آدمی سخی ہوگا لوگ اس سے دوستی کریں گے، ان سے ملاقات کرنے آئیں گے اور سخی مہمان نوازی بھی کرے گا، سخی کا دسترخوان وسیع ہوگا، سخی کے دروازے میں لوگ بھیڑ لگا کر رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سخی ہے انسان، مال کی زکات بھی ادا کرتا ہے، فقراء کی لمبی ڈیری لوگ لمبی لائن ہے، سفرا حضرات بھی کرسیوں میں بیٹھے ان کے دربار میں موجود ہیں، ان کے گھر میں موجود ہیں، سب کو بلایا ہے انہوں نے کہ دیکھو زکات کا مال تقسیم کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، اور پھر جو ضرورت مند ہیں جن کی بیٹی کی شادی ہونی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ کیا کہا آنے سخی السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے۔ کون؟ سخی، سخی اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب، بعید من اللہ، بعید من النار، بعید من النار، سخی جہنم سے دور ہوتا ہے۔ سخاوت کر لیا، اب اس کو اس کا صلہ ملے گا کب؟ مرنے کے بعد۔ قریب من الجنہ، جنت سے قریب ہوتا ہے، بعید من النار، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سخی بنائے۔ کہیے آمین۔ بخیل کے بارے میں کیا کہا؟ والبخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے۔ کس سے؟ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ بعید من الناس، لوگوں سے دور ہوتا ہے۔ کس سے دور ہوتا ہے؟ بخیل کے پاس لوگ جائے گا چندہ لینے کے لیے؟ بولیے جائے گا؟ فقیر نہیں جائے گا۔ کیا کہا کر لوگ اگر کس کے پاس جاتے ہو اس کے جیب سے تو ایک ٹاکا نہیں نکلتا ہے، جا کر اپنا وقت برباد کرو گے کیا؟ کیا کہا؟ والبخیل بعید من اللہ، بخیل بعید من الناس، بعید من الجنہ، وہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ قریب من النار، وہ جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سخی بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں تو گھنٹوں لگ جائے گا، لیکن میرا وقت ختم نہیں ہوگا، اور یہ جو صدقہ جاریہ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ ختم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، صدقہ جاریہ کرنے کا بہترین طریقہ مدارس ہے، مراکز ہے، مساجد ہے۔ یہ بچے جن کے سر میں پگڑی باندھی جائے گی یہ بچے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، یہ مدرسہ ہے۔ تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے۔ تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ 2 سال کی مدت میں آپ یہاں کے ذمہ داروں نے 19 حفاظ کرام کو تیار کر لیا۔ الحمدللہ مبارکباد کے مستحق ہیں یہاں کے ذمہ دار حضرات کہ محنت کرتے ہیں، دل و جان سے محنت کرتے ہیں، آپ کے بچے کو تیار کرتے ہیں، اور آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے وہ علاقہ
جہاں پر قرآن پڑھنے والا ہوگا، پڑھنے والے بچے ہوں گے، پڑھنے والی بچی ہوگی، اس علاقے میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جہاں پر کوئی اللہ والے ہوں گے اس علاقے میں عذاب اللہ کا نہیں آئے گا۔ ہم آپ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہ رہے ہیں اور بچتے بھی رہے، اور ہمیشہ بچنے کی فکر بھی کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس سرزمین میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ ایمان والے بھائی، ماسٹر صاحب، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، تجارت پیشہ لوگ الحمدللہ بڑی تعداد میں ہے، مناسب سمجھتا ہوں کوئی ایک آدمی آئے 19,000 روپیہ لا کر جمع کروا دے، انشاءاللہ ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی مرد مجاہد آ جائے بھائی، آ جائے، بہت دل والے لوگ الحمدللہ۔ مرد مجاہد کوئی 19,000 دینے والا 19 حفاظ کرام کی دستار بندی کے لیے ہے کوئی؟ آ جائے بھائی، ہمت کرے۔ اور انشاءاللہ جو لوگ نہیں لے کر آئے ہیں آپ میرا ساتھ دیجیے، دیں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ آپ کو دعا دینا ہے، ان کے حق میں دینا ہے جو لے کر آئے ہیں، جو ارادہ کر رہے ہیں، جو دل سے مشورہ کر رہے ہیں کہ دیکھو 19,000 کا اعلان ہوا ہے اور کون پہلے آتا ہے، انشاءاللہ جو پہلے آئے گا ان کے بعد جتنے لوگ آئیں گے ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور جتنے لوگ دیں گے ان کو بھی ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ جب کسی کمپنی میں جڑ جاتے ہیں، کمپنی والا یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے، دیکھو 1,000 روپیہ ممبر فیس ہے، اور ممبر بن گئے اگر تم اس کمپنی میں تو تم کو کینچی بھی دیا جائے گا، تم کو کپڑا بھی دیا جائے گا، یہ سامان ہے، آپ کو یہ انعام، اور پھر یہ کہ آپ کے لیے آپ نے دوسرے کو ممبر بنا دیا، اس کا انکم آپ کو بھی ملے گا، اسی طرح سے دوسرے نے تیسرے کو بھی بنایا اس کا بھی آپ کو ملے گا، تیسرے نے چوتھے کو بنایا اس کا بھی آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح الحمدللہ دین کا معاملہ ہے۔ کیا کہا اللہ نے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں ایک دے گا، اللہ اس کو کتنا دیں گے؟ 10 گنا دیں گے، اس سے بھی بڑھ کر وعدہ ہے اللہ کا۔ انشاءاللہ ہم سب تیار ہیں بھائی؟ ہے اس پنڈال کے اندر کوئی آ جائے، جلدی کر لے، نام کا اعلان ہوگا، ماسٹر صاحب ہوں گے، انجینئر صاحب ہوں گے، ڈاکٹر صاحب ہوں گے، دینے والے لوگ ہیں اور تعاون کرنے والے لوگ ہیں، جو اس لیے کہ علاقہ ہی ایسا ہے جہاں پر لوگ اللہ کے راستے میں مر مٹتے ہیں، ایمان والے الحمدللہ لبیک کہتے ہیں۔ ہے کوئی مرد مجاہد؟ آ جائے بھائی، آ جائے، آ جائے۔ 19,000 کا سوال ہے، آپ مشورہ کیجئے اور آپ تبلیغ کیجئے ان حضرات پر جو آپ کے قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب جماعتوں میں جاتے ہیں نا بھائی، جماعتوں میں جاتے ہیں؟ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو بس۔ ہاں الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں۔ جماعتوں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اپنی اصلاح ہونی ہے، جماعت میں چلے گئے، تشکیل کی باری آئی، وقت آیا تشکیل کا کہ کون آدمی سہ روزہ کے لیے جائے گا، کون آدمی 10 دن کے لیے جائے گا، کون آدمی چلہ کے لیے جائے گا۔ کبھی وہ خود سے نہیں بتاتا، اس کے بھائی بتا دیتے ہیں، بیٹا، کبھی باپ بتا دیتا ہے کہ دیکھیں میرے بیٹے کا لکھ دیجئے، بیٹا انکار کرے گا؟ نہیں کر سکتے۔ قریبی رشتہ دار ہے، دوستی بنی ہوئی ہے، اس نے اگر کہہ دیا وہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ ہم انشاءاللہ قریب کے لوگوں سے تشہیر کیجئے گا، تبلیغ کیجئے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ الدال علی الخیر کفاعلہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر کی طرف برابری
کرنے والا اس کو اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا اس کے کرنے والے کو۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کے لیے چندہ لا کر جمع کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نکلتے ہیں گھر کی طرف، اور وہاں جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑتے ہیں، آدھا آقا کی خدمت میں جمع کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاتے ہیں، جتنا آپ کے گھر میں مال و دولت ہے تمام مال و دولت کو اکٹھا کر کے پیارے آقا کی خدمت میں جمع کر دیتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے ابو بکر، اے ابو بکر، کیا لائے ہو دین کے لیے اور کیا چھوڑے ہو گھر والے کے لیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، کہتے ہیں پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور خدا کا رسول۔ آئیے مولانا شائخ صاحب آپ نشاندہی کر دیجئے۔ جی الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ ڈبکی لگا دیجئے گا تو میرا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ آئیے الحمدللہ، اللہ بہت قبول فرمائے، جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ بہت قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کبیرہ، جزاک اللہ۔ بھائی بھرگوا کے رہنے والے طارق بھائی ہے، یہ بھرگوا کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 2000 سے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کرنے کو بہت قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال میں برکت دے، اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین آمین ثم آمین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی الحمدللہ، دیکھیے اب تو ماشاءاللہ، کیا نام آیا؟ 2500، 3000، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جناب ممنون صاحب داشت ٹولہ چٹنی، انہوں نے 3000 سے تعاون کیا ہے، اللہ بہت قبول فرمائے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ شہباز عالم صاحب، انہوں نے 1000 سے تعاون کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اب آپ کے مزاج کو میں اچھی طرح سمجھ لیا کہ آپ حضرات 19000 والے بعد میں آئیں گے، لیکن آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلیے 19 کی گنتی کو جلدی مکمل کر لیا جائے، 19 کی گنتی کو جلدی مکمل کر لیا جائے۔ الحمدللہ تقریباً کتنے ہزار آ گئے؟ 3 دن 3 اور 2 5 اور 1 6، 6000۔ الحمدللہ 19 میں 6 چلا گیا تو کتنا بچا بولیے؟ 13۔ الحمدللہ، نعرہ تکبیر، جناب جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قاری فردوس صاحب، قاری فردوس صاحب نے 500 سے تعاون کیا ہے، اللہ ان کی تعاون کرنے کو بہت قبول فرمائے، اللہ انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم آپ دنیا میں صدقہ کریں گے، صدقہ کریں گے، جان کا صدقہ، مال کا صدقہ، گاڑی کا صدقہ، مال کا، مکان کا، گھر کا صدقہ کریں گے تو ہم سب کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ جی 12,000 روپے مستورات کے پنڈال، الحمدللہ 12,000 روپے مستورات کے پنڈال سے آیا ہے، آپ لوگوں سے بڑھ چکے ہی ہے، میری ماں بہنیں آپ حضرات سے بڑھ چکی ہے، آپ کا 6,000 آیا ہے لیکن ان کا 12,000 آ چکا آپ تک، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ میری ماں بہنیں آپ پنڈال میں موجود ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے جن جن کے ایصال ثواب کے لیے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے؟ دل بہار صاحب، انہوں نے 500 سے تعاون کیا، اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بھائی 1000 کی گنتی ابھی باقی ہونی رہنی ہے، 1000 کم سے کم آنا ہے۔ جی انشاءاللہ آپ اپنی جگہ میں بیٹھے رہیں، انشاءاللہ میرے بعد اذان عشاء ہونی ہے، اس لیے آپ حضرات اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ جو تھوڑا سا کم مقدار میں دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی وقت دیا جائے گا، لیکن جو زیادہ دینے والے ہیں پہلے وہ آ جائے، اس کے بعد وہ آئے، اس کے بعد لوگ آتے رہے، انشاءاللہ ہم سب کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے
اگر کوئی بیمار ہو جائے ماشاءاللہ یہ چھوٹا بچہ لا کر جمع کیا ہے، اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنائے، عالم بنائے، دیندار بنائے۔ ماشاءاللہ ایک صاحب ادھر بھی آئے ہیں، اللہ قبول فرمائے، نام کا اعلان نہیں کرانا چاہ رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بہت قبول فرمائے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کتنا؟ محمد نعیم کھٹاٹولی 500 محمد نعیم صاحب خلیل آباد کھٹاٹولی، ان کے جانب سے 500 روپے، اللہ بہت قبول فرمائے، جزاک اللہ۔ کیا نام ہے؟ مصطفیٰ بھائی محمد مصطفیٰ صاحب، ان کے جانب سے 500 روپے، اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ ماں باپ کے سارے ثواب کے لیے دے رہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، آپ جاتے ہیں محلہ پڑوس کے جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتے، ان سے علاج کرتے، اور پھر بیماری اگر بڑھتی رہی افاقہ نہیں ہوا، آپ کبھی روٹا گئے کبھی امور گئے، اس سے بھی افاقہ نہیں ہوا، تو آپ سوچ لیے کہ نہیں اب ان کو پورنیہ لے کر جائیں گے۔ کہاں لے کر جائیں گے بولیے؟ پورنیہ۔ تو کیا پورنیہ جانے والا آدمی اپنے بچے کو لے کر 1000 ساتھ میں جائے گا؟ بولیے اب نہیں جائے گا 1000 نہیں بلکہ کم سے کم 10,000 5,000 ساتھ میں لے کر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے جائے گا کہ بیماری کا لے کر جائیں گے، وہاں پر الٹرا ساؤنڈ، بلڈ ٹیسٹ اور اسی طرح سے دیگر دوائی کا خرچہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ ایک نوجوان بھائی انہوں نے 500 سے تعاون کیا، اللہ قبول فرمائے۔ صاحب پیر مجنو، صابر صاحب پیر مجنو، اللہ قبول فرمائے، 500 روپے، جزاک اللہ۔ احرار صاحب جی احراز صاحب محسن محسیل کے انہوں نے 300 روپے نہیں 500 روپے، اللہ قبول فرمائے، اللہ بہت قبول فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مکمل تیار ہو کر جاتے ہیں، جہاں آپ تیاری کر رہے ہیں، تیاری کر کے جاتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اکرم کی جانب سے، افسر کی جانب سے 200، رضوان کے نام سے 200، اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ جزاک اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا نام ہے بھائی صاحب؟ نام کا اعلان نہیں کرانا چاہ رہے، ماشاءاللہ بڑے اللہ والے نیک لوگ ہیں جی۔ اسی طرح سے ایک اشفاق صاحب 500 روپے، یہ اشفاق صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ جی۔ الحمدللہ ناظم مدرسہ حضرت قاری شہنواز صاحب کی صحت کے لیے ان کے صاحبزادہ مولانا کیا نام ہے؟ محمد عادل ندوی صاحب نے اپنے جانب سے تو کیا آپ حضرات سے دعا لینے کے لیے کہ آپ حضرات نے ابا کے لیے دعا کرے کہ اللہ انہیں صحت و تندرستی دے، مکمل صحت دے دی، اللہ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو کیا کرتے ہیں؟ سربول صاحب سونا مڑی 1000، سربول صاحب سونا مڑی 1000 روپے، اللہ کو یاد رکھے گا۔ ابھی کتنا آیا؟ ساتھی آدمی آیا، 1000 والے تو ابھی ساتھی آئے، 700 والے آئے ہیں جی، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ جزاک اللہ جی۔ ایک ساتھ 200 روپے، ایک ساتھ کیا نام ہے بابو؟ اکبر بابو، اکبر بابو کے جانب سے 500 روپے، اللہ قبول۔ خطہ ٹولی، یہ دیکھیے اکبر صاحب خلیل آباد خطہ ٹولی کے رہنے والے، انہوں نے 500 دیا ہے، اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے دیا، اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کے مرحومین کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ ماں بہنوں کے یہاں جو ذمہ دار واسف صاحب پلوا 200 روپے دیا، اللہ کو فرمائے۔ ماں بہنوں کے پاس جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے گزارش ہے آپ ان کا نام لکھ کر کے آئیے، ان کے بھی نام کا اعلان ہوگا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ مرد حضرات دے رہے ہیں ان کے نام کا اعلان ہو رہا ہے، ہمارا نام کا اعلان کہاں ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ ان سے پیسہ لیجئے، ان کے نام کا اعلان ہوگا، ساتھ ساتھ یہ ماں بہنیں اگر آپ زیور پہن کر آئی ہے، چاندی کی انگوٹھی اور کنگن اور پیر میں پازے، اللہ کے واسطے ان مدرسے میں دے دیجئے۔
لیجیے ظاہر صاحب اللہ بے انتہا قبول فرمائے. آ جائے بھائی. الحمدللہ الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. جی نیرالا صاحبہ جو جمع مولی کی رہنے والی 500 روپے, راحت حسین 100 روپے, محسنہ بیگم کی جانب سے 500 روپے, اسی طرح سے اور دیگر مستورات ہیں. ان حضرات کی جانب سے بھی ماشاءاللہ 1500 روپیہ چندہ آیا ہے. اور میں ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے نقدیات میں روپیہ دیا ہے, آپ زیور آپ کو زیادہ محبوب ہے, آپ کو زیادہ پیارا ہے کہ آپ اپنے زیور سے محبت زیادہ کرتی ہے. آپ جب اپنے زیور کو اتار کر عید المدرسے میں دیجئے گا تو آپ نے سنا ہوگا دارالعلوم انہوں نے اپنے نانا نانی دادا دادی کے سارے ثواب کے لیے 500. اللہ قبول فرمائے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی اور بنیاد کے بعد ماں بہنوں نے بڑی تعداد میں چندہ دیا, اور چندہ دینے والوں میں بہت 100 سال پرانی بات ہے. ایک عورت, بوڑھی عورت چونی لے کر کے مدرسہ کے معتمد صاحب کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے مولانا صاحب یہ چونی ٹھارے, یہ چونی ٹھارے, یعنی یہ چونی آپ کے لیے, آپ کے مدرسہ کے لیے ہے. 4 آنا, آج سے 100 سال پرانی بات ہے, 4 آنا دیا گیا ذمہ داروں نے یہ سوچ کر کہ عورتوں کا پیسہ آیا ہے اور متقیہ دیندار کا پیسہ آیا ہے, اس کو رکھ دو, حفاظت کر کے رکھ دو. رکھ دیا گیا. ہزاروں سینکڑوں ہزاروں عورتوں نے اتنا چندہ دیا. ماشاءاللہ میری ماں بہنیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں اس سرزمین میں کوئی عورت انگوٹھی لا کر جمع کر دے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لگان کی سرزمین میں, چکنی موڑی کی سرزمین میں, اور اس علاقے میں جہاں پر مستورات میں مجھے بھی ذمہ داری ملتی ہے, عورتوں نے اپنا سونے کا زیور بھی اتار کر دیا. جب مدرسے میں کیوں دیا؟ اپنے بچہ کی مغفرت کے واسطے. ماں موجود ہے, بیٹا چلا گیا, باپ موجود ہے, بیٹا چلا گیا, ان حضرات کے سارے ثواب کے لیے دے رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ بھی دیں گے, میری ماں بہنیں بھی تعاون کریں گی. انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, آپ کے مرحومین کے لیے ہوگا انشاءاللہ. آپ لوگ ذہن بنائیے, مدرسے میں دل کھول کر تعاون کیجئے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. آئیے ہزار والے آدمی, اور ہمیں ضرورت ہے آپ کی 1,000 والے ابھی اور ضرورت ہے. آپ آ جائیں, انشاءاللہ آپ کے نام کا اعلان ہوگا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے, پھر میں اپنی بات اور ہم کو جو ذمہ داری ملی ہے وہ ذمہ داری پوری کرنے کے بعد میں آپ کے بیچ سے رخصت ہو جاؤں گا. آپ تھوڑا جلدی کر لیجئے, انشاءاللہ حرکت کریں گے تو برکت ہوگی. آئیے, اللہ قبول فرمائے. جزاک اللہ. جی مرحوم طاہا صاحب چندی, ان کے سارے ثواب کے لیے 500 روپے. اللہ قبول فرمائے, اللہ مغفرت فرمائے, اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. انجم صاحب سنیا, انہوں نے 500 روپے سے امداد کی ہے. اللہ قبول فرمائے. بتاتے رہ گیا وہ یہ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پورنیہ جاتے ہیں, تیاری کے ساتھ جاتے ہیں. آپ نے دل میں آپ کو یہ بھی بسانا ہے کہ دیکھیے جہاں پر ہم دنیاوی اسباب کر رہے ہیں, تھوڑا سا دینی اسباب بھی کر رہے ہیں, وہ یہ کہ 500 روپیہ 100 روپیہ جاتے کسی راستے میں کوئی مسجد ہو, مدرسہ ہو یا کوئی ضرورت مند ہو, ان کو دے دیں اس ارادے سے کہ میرا بچہ بیمار چل رہا ہے, پورنیہ جا رہے ہیں, 9,900 لے کر جا رہے, 10,000 لے کر جا رہے, 100 روپیہ دے دیجئے. انشاءاللہ تاثیر دیکھیے گا, اس صدقہ کی برکت سے آپ کے اس بچے کو اللہ تعالیٰ صحت دیں گے, عافیت دیں گے. آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا بہت ساری جگہ میں کہ لوگوں نے جب چندہ دیا ہے, اپنے بچہ کی خاطر دیا ہے, صحت یابی کے لیے دیا ہے, اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے, ان کے صدقہ کو قبول کیا ہے. انشاءاللہ کریں گے ایسا انشاءاللہ. تو آئیے, ماشاءاللہ مکھیا عنایت صاحب, دھیا پنچایت دوریا کے رہنے والے,
انہوں نے 5000 روپے دینے کا وعدہ کیا۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! جناب مکھیا عنایت حسین صاحب زندہ باد زندہ باد! نوجوانان دارالعلوم سعیدیہ چنی زندہ باد! نوجوانان چنی زندہ باد! بزرگان کھریا اور چنی پنچایت کے سارے لوگ زندہ باد! زندہ باد! ماشاءاللہ الحمدللہ! اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ انہوں نے 5000 سے تعاون کیا ہے، اللہ ان کی صحت میں عمر میں برکت عطا کرے، اللہ دین و دنیا کا کام ان سے کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ 7000 اور 5000 کتنا ہوا؟ بولیے آپ لوگ۔ 12000 12000 اور کتنا باقی رہ گیا بھائی؟ 19 میں 7 کی تعداد کو آپ حضرات کو مکمل کرنا ہے۔ اس مجمع میں سے ایک ایک آدمی آ جائیے، جلدی کر لیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ انفرادی طور پر آپ 500 دے رہے ہیں اور 100 دے رہے ہیں، 200 دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ! اللہ بے حد قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ اللہ بے حد قبول فرمائے۔ نقدی میں نہیں اگر ہے تو آپ ادھار بھی دکھا سکتے ہیں جی، اور سودا سستا ہو رہا ہے۔ نقدی میں اگر نہیں ہے تو ادھار دکھا لیجیے جی۔ ماشاءاللہ دیکھیے آپ پیسہ دے رہے ہیں، یہ قاری عمران صاحب قریب میں بیٹھے ساری چیزوں کو قید کر رہے ہیں۔ ہاں آپ نے دیکھا ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ محسن کی سرزمین کی رہنے والی جویا بیگم، انہوں نے اپنے زوج محترم کے ایصال ثواب کے لیے 1000 روپے سے امداد کی۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ قاری صاحب جو مستورات میں جو ذمہ داری ملی قاری صاحب کو، وہ پیسہ کا یہ تھیلی ماشاءاللہ بھر کر لے کر آئے ہیں۔ عورتوں نے چندہ دیا ہے اور یہاں کے لوگوں نے دیا ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ تعاون کرتے رہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور تقریباً الحمدللہ 13 آدمی کا نام ہزار میں آ چکا ہے، لیکن ان حفاظ کرام کی دستار بندی آپ جہاں پر موبائل سے کام لیتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ موبائل سے کام لیتے ہیں آپ حضرات، لیتے ہیں۔ آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، جیب میں ڈاکہ نہیں ہے، لیکن جھولا لے کر چلے گئے کہاں؟ روٹا بازار امور، وہاں جا کر آپ نے بھر جھولا سودا بھی کر لیا۔ جیب میں پیسہ نہیں ہے لیکن موبائل میں ہے، موبائل میں ہے، تو آپ فون پے کے ذریعے سے پے کر دیتے ہیں۔ آپ فون پے کے ذریعے سے پیسہ پے کرنا چاہ رہے ہیں، مدرسے کو دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ فون پے کے ذریعے سے نوجوان بھائی آپ لوگ اس کام میں بہت ماہر ہیں۔ نوجوانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی ایسے نوجوان کو جو فون پے کے ذریعے سے مدرسے کے ذمہ داروں کو مدرسہ ماشاءاللہ آگے اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ کیجئے فون پے نمبر ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ 1000 روپے فون پاور پر جی شہباز بھائی اپنے ماں باپ کی صحت کے لیے فون پے کے ذریعے سے 1000 روپے، ذرا نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر! جناب شہباز عالم صاحب زندہ باد! دیکھیے دوسرے بھی آ گئے فون پے والے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ میں نے کہا نا نوجوان حضرات، نوجوان بھائی اس کام میں بہت آگے رہتے نہیں۔ بڑے بزرگوں کو تو فون چلانا آتا نہیں ہے، ان کے پاس اگر فون بھی ہے تو سیمپل جیسا فون ہے کہ نہیں بھائی؟ سیمپل جیسا فون ان کو دیجیے گا، کیا ایسا لے کے آئے ہو بکواس؟ ہم کو ایسا نہیں چاہیے، ایک والا موبائل ہو جو صرف بات ہو۔ ماشاءاللہ جناب مظاہر صاحب بلوا کے رہنے والے، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے 2000 روپے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ! دیکھیے ہمارے بزرگ 2000 روپے کیا نام بتایا آپ نے؟ تاریخ زمانہ مظاہر عالم صاحب جو بلوا کے رہنے والے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے بڑے ہو گئے، دیکھیے بزرگ ہو چکے تب بھی اپنے والدین کے لیے کر رہے۔ ہم آپ کریں گے تب نہ ہم آپ کا بیٹا پوتا کرے گا نا بھائی، ارے کریں گے تب نہ، مزاج بنائیں گے تب نہ۔
نہیں بنائیں گے چھوڑو میں کیا ہوگا، جائے گا مریں گے چلے جائیں گے تمہارا دولت ہم لے لیں گے، نہیں بلکہ اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ آپ جب جائیں گے آپ محتاج ہوں گے وہاں پر تو آپ کے وارثین انشاءاللہ آپ کو پہنچائیں گے اور اس کے ذریعے سے آپ کو نجات ملے گی انشاءاللہ، ہم سب کو انشاءاللہ نجات ملے گی انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیے ایک صاحب آئے 200 روپے، کیا نام ہے؟ شمیم صاحب زندہ باد، انہوں نے 200 روپے دیا، اللہ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زیادہ ماشاءاللہ، نوجوان حضرات آپ جگہ ہیں ماشاءاللہ۔ محمد افروز صاحب روپا کا عالم صاحب انہوں روپا کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 1000 سے تعاون کیا۔ افروز عالم صاحب، کیا نام ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جناب جاوید عالم صاحب زندہ باد زندہ باد۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ روپا بلکا کے رہنے والے ہیں جی۔ نوجوان جب آتے ہیں اس میں عبادت میں، اس میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ اور کسی بھی رضا کے ساتھ اس وقت ایسا ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، ایسا لگتا ہے کہ علاقے میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے دین پر چلنے والے لوگ، انہوں نے ایک نوجوان اگر سنے تو انہوں نے اپنے پیچھے 10 آدمی پر اور 25 آدمی 30 آدمی کو اپنے پیچھے لے کر کے سلام رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ میرے نوجوان بھائی، میرے جناب احمد صاحب گوشت والے روٹا کے رہنے والے 5000 روپے ان سے لکھایا جی۔ ماشاءاللہ دیکھیے میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے، الحمدللہ روٹا میں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا چندے کا اعلان ہو رہا ہے۔ مولانا شاہد صاحب آپ تو وہاں ذمہ دار ہیں، آپ مدرس ہیں اور آپ کا نمبر میرے پاس ہے، لہذا لوگوں سے دعا کرا لیجئے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا میرے نام کا اعلان ہو، انہوں نے کیا 5000 دیا، اللہ قبول فرمائے۔ نام لکھایا ہے کیا؟ احمد صاحب روٹا، اللہ قبول فرمائے، اللہ انہیں ان کے کاروبار میں برکت دے، آمین آمین ثم آمین، جزاکم اللہ خیر، اللہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ جی الحمدللہ تعداد کو آپ حضرات نے مکمل کر لیا ہے جی۔ ماشاءاللہ میرا بھتیجا بھی ماشاءاللہ شفقت صاحب، شفقت صاحب جو ماسٹر شاہد صاحب کے صاحبزادہ ہے، انہوں نے اپنے والد مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے جو دارالعمور میں مدرس تھے کوہبارہ کے رہنے والے، ان کے بیٹا نے 500 سے تعاون کیا ہے اپنے والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، آمین آمین ثم آمین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دیکھیے فون پے والے آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ نوجوان کیا کہا؟ در جوانی توبہ کردن شیوائی پیغمبری، در جوانی جی صاحب دنیا عبدالرشید مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے 5500 روپے ابھی مستورات کے پنڈال سے آیا۔ قاری احتشام صاحب کو ذمہ داری ملی ہے ماشاءاللہ، آپ ان پیسوں کو لے کر یہاں آئے اور گنے بھی کہ مستورات نے عورتوں نے 5000 پھر لا کر جمع کیا ہے، اللہ قبول فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ جی کن کا نام آیا؟ نرگس صاحب اپنے والد عبدالرشید مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے 1000 روپے فون پے کیے۔ 1000 روپے، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جنت کی ہماری کروٹ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے بھائی 19 سے تعداد اور بہت بڑھ چکا ہے اور انشاءاللہ آخر قرآن تک تعداد 19 گنا تک بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حاجی نور صاحب جو اللہ کے پیارے ہو گئے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے ان کے پوتا انہوں نے 200 سے تعاون کیا ہے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جنت کی ہماری کروٹ نصیب فرمائے، آمین۔ تو نوجوان بھائی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ جی الحمدللہ آپ نوجوان ہیں،
آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیجیے گا، اللہ کے راستے میں جھکیے گا، آپ کی عبادت کو اللہ بہت جلد قبول کرے گا۔ جی جناب ظفر عالم صاحب میدی نگر، انہوں نے 200 روپے دیا، اللہ قبول فرمائے۔ کیا التمش صاحب پھلے سری جی 500 روپے اللہ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دیکھیے آپ میں بہت سارے لوگ ہیں، اب سودا مکمل سستا ہو چکا ہے، جن حضرات کو جتنا دینا ہو آپ جلدی کر لیجیے۔ آ جائے بھائی، گھڑی کی جو سوئی ہے نا 9 بجنے کے قریب ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے ایک ساتھ کتنا 200 روپے۔ آئیے 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 ماشاءاللہ آئیے جن کو دینا ہے آ جائے جلدی آ جائے ہونے والا ہے۔ قریب میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور بھائی آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمین جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر، اللہ بہت قبول فرمائے۔ آمین ماشاءاللہ۔ ذوالفقار بھائی جی الحمدللہ الحمدللہ جناب ذوالفقار صاحب رئیس اعظم ہے جی بمبئی میں ماشاءاللہ، جن کی توتی بولتی ہے، انہوں نے 5 نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ جناب ذوالفقار عالم صاحب زندہ باد زندہ باد۔ زندہ۔ دیکھیے بھائی، لباس بھی ہو تو ایسا ہو ایمان والا لباس، مولد ایسا لگے ماشاءاللہ۔ جی ایک بچہ 100 روپے ادا کر دیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیے والدین یہ ہوں گے کہ بیٹا جاؤ چندے کے جلسے میں ہرا پاپڑ کھا لینا اور ختم کر دینا، لیکن لا کر جمع کر رہا ہے، دین کی محبت میں دے رہا ہے، وفاد کرام کی خدمت میں دے رہا ہے، آپ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ جناب ساری صاحب پاڑیا کے رہنے والے پہاڑیا کے رہنے والے، لگتا ہے یہ پہلا نام آیا۔ پہاڑیا والے لوگ ہیں، پہاڑیا والے لوگ ہیں ہے نا؟ آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں؟ ماشاءاللہ ذاکر صاحب ماشاءاللہ 500 روپے اللہ قبول فرمائے۔ ذمہ داروں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ آمین ثم ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ آ جائیے آ جائیے آ جائیے، اللہ قبول فرمائے۔ آ جائے ٹائم کو سب کھڑے ہو جائیں۔ 1000 روپیہ 1000۔ امتیاز بھائی اپنے دادا دادی کے اشارے ثواب کے لیے 1000۔ یہ پوتا ہو تو ایسا ماشاءاللہ دادا دادی کے اشارے ثواب کے لیے دے رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے جناب محسن صاحب کو کہیں گے صاحب زیادہ بیمار ہے، اللہ علیہ صحت و تندرستی دے، شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے حافظ صاحب ماشاءاللہ 100 روپے ایک صاحب بلکہ کے رہنے والے ہیں، سہیل صاحب دادا دادی کے سلام۔ دادا دادی کے سارے ثواب کے لیے یہ سوچ کر انہوں نے 500 روپے سے کیا، اپنے حق ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نے قبول فرمائے، اللہ نے قبول آ فرمائے۔ جائے بھائی آ جائے۔ اس مدرسے کو دین دنیا چاہیے ترقی دے، آمین آمین جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کیا نام ہے؟ 30 روپے سے امداد کی ہے۔ اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے۔ اللہ قبول فرمائے۔ شہر النساء اللہ خیر۔ بشیر صاحب بلوا کے رہنے والے، انہوں نے 200 روپے سے شہر النساء صاحبہ ان کے جانب سے 200 روپے۔ قاری احتشام صاحب، قاری احتشام صاحب آپ سے گزارش ہے وہاں سے چاندی کا زیور لے کر آئیے، عورتوں سے لے کر آئیے اور اعلان کروائیے، انشاءاللہ ان کا آنا آپ حضرات کا جمع ہونا۔ جی جناب نصیر صاحب بن کمر کے رہنے والے، انہوں نے 500 سے تعاون کیا، اللہ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر، قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے، اللہ جہاں قبول فرمائے، اللہ جہاں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بیٹھنے کو بھی آپ قبول فرمائے۔ آمین 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 ثم آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آئیے 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 بھائی آئیے۔ آ جائے ٹائم بالکل تمام حضرات آ جائیں۔ 9 بج چکا ہے، بس آپ کے لیے بہت تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے۔ تو